أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون آدم کے بیٹو، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو، مگر حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے؟ ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی، منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں۔ کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افطرا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ اس وقت بے خوف ہو رہے ہو، لیکن ان سب حرمتوں کے معاملے میں تمہاری سرکشی پر وہ تمہیں بھی ایک دن لازماً پکڑے گا، اس لیے کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ Children of Adam, come with your adornments at the time of your presence in every mosque. And eat and drink, but do not cross the limits. God does not like those who cross limits. Ask them, O God's messenger, who has forbidden you the adornments of the Almighty which he had created for his servants, and who has forbidden the wholesome among the edibles. Tell them, they are for the believers also even in this world, but God has also given the disbelievers a share in them, and on the day of judgment, they shall be theirs alone. The disbelievers shall have no share in them. Thus do we explain our revelations for those who want to know. Say, my Lord has only forbidden lewd acts, whether open or hidden, and usurping rights and wrongful oppression, and that you associate with God that for which he did not send down any sanction, and that you fabricate something about God that you know not. At this time, you have no fear. But one day he shall definitely seize you due to your rebelliousness regarding all these prohibitions, because a time has been appointed for each nation. Then once its time ends, even for a moment it can neither be pushed back nor moved forward.